سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ اپنے بابا سے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ حضور نے یہ نہیں کہا بیٹی مجھے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جنت کی کیا خبر؟ وہ تو لانتیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ یہ فاطمہ الزہرا کا عقیدہ ہے، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، پکارا کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ ارے جب غیب الغیب خدا کی ذات نہ چھپی تو جنت کے حوال کیا چھپ سکتے؟ میرے آقا سے پوچھا سیدہ نے بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ بلا توقف کا فرمایا بیٹی تیرے بابا سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا؟ تیرے بابا محمد رسول اللہ۔ سیدہ نے فوراً دوسرا سوال کیا عورتوں میں کون جائے گا؟ عورتوں میں کون جائے گا؟ فرمایا عمران کی بیٹی مریم عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ سیدہ کا کھلا ہوا چہرہ، وہ جو کلی ہے گلشن مصطفیٰ، کلی کی شان دیکھو تب گلشن سمجھتے ہیں۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، یہ کلی کا ذکر ہو رہا ہے، کیا بات رضا۔ کہا بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ تو فرماتے ہیں مریم عمران کی بیٹی جائے گی۔ سیدہ کے چہرے پہ کوئی رنگ آیا، پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ؟ عرض کی بابا جب آپ نے مردوں میں اپنا نام لیا تو مجھے خیال ہوا کہ جب عورتوں کا ذکر کروں گی تو آپ میرا نام لیں گے۔ آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا، وجہ یہ کہ یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گئی۔ فرمایا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہا، مگر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر فاطمہ محمد رسول اللہ کی بیٹی بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، مریم آگے آگے فاطمہ پھیلتے جائے گی، پیچھے پیچھے مختومہ بن کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ناموں میں گم مت کرنا اس فضیلت کو۔ کیا جس کی نکیل سواری کی مریم جیسی مقدس ہستی کے ہاتھ میں ہوگی، ارے جس کی خاتمہ ایسی ہو وہ مخدومہ فاطمہ الزہرا کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اور جب فاطمہ ایسی ہے تو وہ اس چمنستان کرم کی کلی ہے، جب کلی ایسی ہے تو پورا چمنستان محمد رسول اللہ کی شان کا کیا بات رضا، کیا بات رضا۔ اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور۔ تو حضور اب جو ہے وہ عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی۔ اللہ اکبر، سالبہ ابن عبد الرحمن جو ہے حضور کا حسن دیکھا، حضور کا جمال دیکھا، اور جمال دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو۔ دیکھو آج ہر مسلک کا آدمی نماز روزے کی بات کرتا ہے لیکن حضور کی فضیلت کی بات لوگ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی عیسائی یہودی بھی کہتے اسلام میں یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن حضور کی شان وہ بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو خوف ہے، سب بیان کریں گے الگ بات ہے، لیکن جب شان مصطفیٰ جان رحمت بیان کریں گے تو لوگ سیدھا اسلام کے کھاتے میں چلے جائیں گے، لوگ اسلام قبول کرنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ابن عبد الرحمن نے حضور کا جلوہ دیکھا، حضور کا حسن دیکھا، حضور کا جمال دیکھا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہوں گا، آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اللہ اکبر، اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ ابن عبد الرحمن نے جب یہ کہہ دیا تو گویا کہ حضور نے اپنی نوکری پہ ان کو رکھ لیا، اپنی خدمت پہ رکھ لیا۔ ابن عبد الرحمن حضور کے پاس رہنے لگے۔ دیکھو عاشق لوگ کیسے ہوتے، بس ایک جھلک دکھانا ہے، بات مکمل ہونی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق کی بات
باتیں کی, عشق کرنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے عشق کے نعرے لگائے, عشق دل میں بسانے کی کوشش نہیں کی, ہم نے قربانیاں دینے کی کوشش نہیں کی. اللہ اکبر. ابن عبد الرحمان میرے آقا کا حسن دیکھا, جمال دیکھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. ابن عبد الرحمان حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے لگے. کیا نصیبیں ہیں ان کے بھی جو نبی کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. لیکن اب ایک دن ایسا ہو گیا, اب دھیان سے سننا میرے جوانوں, ایک دن ایسا ہو گیا کہ میرے آقا نے ابن عبد الرحمان کو کوئی کام دیا. ابن عبد الرحمان جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ. ابن عبد الرحمان گئے اور جا کے کسی کو بلانے لگے. راستے میں ایک حادثہ ہو گیا. حادثہ کیا تھا؟ وہ کوئی گناہ بھی نہیں تھا, وہ کوئی برائی بھی نہیں تھی, لیکن ہوا کیا سن لے ذرا سا. اللہ اکبر. راستے میں جا رہے تھے کسی کام سے, ایک عورت کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہی ہے. ایک عورت پر نظر پڑ گئی, نظر ڈالی نہیں, نظر پڑ گئی, وہ غسل کر رہی ہے. اب اس پر زبان حیا کیا تبصرہ کرے, اس پر زبان حیا کیا بات کرے. اللہ اکبر. کہ کوئی نہا رہا ہو, کوئی غسل کر رہا ہو, منظر کیا ہوگا, اس پر کوئی بولنے کی ضرورت نہیں. عقل مندوں کی محفل ہے, سمجھداروں کی محفل ہے, پڑھے لکھوں کی محفل ہے. اللہ اکبر. ابن عبد الرحمان کی نظر ایک غسل کرنے والی نہاتی ہوئی عورت پر پڑ گئی. لیکن ایک ہی نظر پڑی تھی کہ ابن عبد الرحمان نے فوراً اپنی نظر کو پھیر لیا. نظر پھیرنا تھی کہ فوراً دل میں خیال آیا. اب عشق کی اصل داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے اور عنوان مکمل ہوتا ہے. ابن عبد الرحمان کی نظر ایک نہاتی ہوئی غسل کرتی ہوئی لڑکی پہ پڑی اور انہوں نے نظر فوراً پھیر لیا. نظر پھیرا, فوراً خیال آیا, او ابن عبد الرحمان, تیرا تو محبوب ہے, تیرا تو آقا ہے, وہ خوبصورت آقا, وہ پیکر حسن و جمال, وہ حسن کامل, وہ حسن خوبا, وہ سراپا حسن و جمال, تو نے ان کے ہوتے ہوئے ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی. اب بتا, اب یہاں جہنم کی بات نہیں, جنت کا تذکرہ نہیں. عاشق لوگ جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں. اگر کسی کو برا لگے تو ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں, میری باتیں سمجھ میں آئے تو قبول کرنا, ورنہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا. یعنی بات یہیں چھوڑ کے جانا. کوئی مناظرہ مباحثے والا آدمی نہیں, میں صوفیہ کا قادری غلام غصبا کی چوکھٹ کا کتا ہوں. لیکن بات اتنی یاد رکھنا, کوئی مباحثے کی بات نہیں. اہل عشق جنت اور جہنم